الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام استقبال رمضان میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن رحمت والا ہے، جس کی ہر رات مغفرت والی ہے اور جس کا ہر لمحہ جنت سے نجات کا موقع ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقدس مہینے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اور کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ جو ہمیں نصیب ہونے جا رہا ہے یہ بہت ہی بہترین انداز سے ہم گزار سکیں۔ میری بہنوں، اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ رمضان کا مہینہ بس یوں ہی ایک مہینے کی طرح گزار دیں گے یا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بدل کر گزر جائے گا؟ تو اسی کے تحت آج اس استقبال رمضان کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپک پر کہ رمضان کیسے گزاریں۔ میری بہنوں، انسان کے لیے اصل سعادت، اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ موقع آنے سے پہلے ہی اس کے فائدے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی اگر ایک سنہرا موقع اس کی اور آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کامیابی اسی میں ہے، یعنی یہ موقع آنے سے پہلے ہی وہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میری بہنوں، ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس نے ریلوے اسٹیشن کا منظر نہ دیکھا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جبھی بھی کوئی ٹرین آنے والی ہے یا فلاں ٹرین کے آنے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں اسٹیشن پر کہ جو ہی ٹرین آتی ہے ہم اس پر چڑھ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فلاں کسی مصروفیت میں ہوگا یا پھر کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، جلدی جلدی اپنی مصروفیت کو سمیٹ کر وہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ جلد از جلد وہ ٹرین کے قریب ہو جائے اور جلد از جلد اس میں چڑھ جائے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور ہم بس یہی کہتے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ رمضان آ گیا اور اتنی جلدی گزر گیا اور ہم تو اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے، اور پھر کہنے والے کہہ اٹھتے ہیں کہ اگلی بار جب رمضان آئے گا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ لیکن عام معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ اگلی بار تک اسے موت آ جاتی ہے یا پھر وہ موقع اسے عنایت ہی نہیں ہوتا، یعنی ہم نہیں جانتے کہ آنے والا رمضان ہمیں ملنے والا ہے یا نہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو رمضان ہمیں نصیب ہونے جا رہا ہے، ایک تو اس رمضان تک پہنچنے کی ہم دعائیں کریں اور جب ہم پہنچ جائیں تو پھر اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملنے والا ہی نہیں۔ اور عام معاملات پہ ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جو موقع ہمیں عنایت ہونے والا ہے ہم اس سے محروم نہ رہیں، اس سے غافل نہ رہیں، یعنی اس رمضان کی قدر ہمیں کرنا ہے۔ یہ مواقع یعنی جو رحمت کی برسات ہم پر ہونے والی ہے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں۔ یعنی رمضان سے فائدہ اٹھانا یہ نہ صرف انسان کا امتحان ہے بلکہ اس کی کامیابی کا بھی ایک شرط ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بڑا ناکام اور بڑا بدقسمت کہا ہے جس نے یہ رمضان کا مہینہ پایا لیکن اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور میری بہنوں، یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر اب تک ہم اس موقع سے محروم رہ گئے ہیں تو پھر چاہیے کہ آگے والے رمضان میں ہم محروم نہ رہیں، یعنی یہ بات کا افسوس ہم میں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی مہنگی چیز گم ہو جاتی ہے یا پھر کوئی فون ٹوٹ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر کس قدر افسوس ہوتا، یعنی وہ افسوس اتنا ہوتا کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر افسوس کرنے لگتا، یعنی ایسا افسوس اصل ہوتا ہے۔ تو یعنی اسی طریقے کا افسوس ہم رمضان کے گزر جانے پر بھی کریں، اور یعنی جو موقع ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا ہے وہ موقع کے گزر جانے پر بھی ہم اس قدر افسوس کریں۔ اور میری بہنوں، یہ رمضان گویا کہ زندگی کا ایک سبق ہمارے لیے لاتا ہے، یعنی جس قدر یہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پھر انسان بس افسوس کرتا رہ جاتا ہے، اسی طرح ہم اس زندگی میں آئے ہیں اور ایک دن ہم گزر جائیں گے، بس ساتھ رہے گا تو ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے دے، ایک اور موقع دیتے کہ ہم واپس لوٹ کر اچھے اعمال کر سکیں۔ لیکن قرآن میں آپ آیتیں بھی پائیں گے
کہ لوگ گڑ گڑا کر ایک اور موقع مانگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کوئی موقع تمہارے لیے ابھی کوئی موقع تمہارے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ تو اسی طرح رمضان بھی جب ایک مہینے کے لیے آتا ہے تو ہمیں یہ سبق دے جاتا ہے کہ یہ زندگی بھی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور جس طرح رمضان آ کر گزر جانے والا ہے، اسی طرح ایک دن ہماری زندگی بھی یعنی یہ دنیا بھی سب ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر یہ جو موقع ایک موقع آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، تو پھر یہ موقع بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے؟ یعنی ہم موت سے پہلے جاگیں گے یا موت کے بعد؟ یعنی ہم عمل والی زندگی میں جاگیں گے یا پھر انجام والے دن جاگیں گے؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رمضان میں یعنی رمضان سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے سٹیپس ہیں جو ہم کو لینے چاہیے کہ یہ جو رمضان ہمارے لیے سنہرا موقع آنے والا ہے اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں؟ تو پھر اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو پہلا سٹیپ جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ایک خاکہ ہونا چاہیے، یعنی ہم پلان کریں کہ جو رمضان کے موقع ہم پر گزرنے والے ہیں اس موقع کو میں کیسے ایفیکٹولی گزاروں، یعنی کس طرح میں اپنی عبادتوں میں کثرت کروں، کس طرح جو دیگر میرے معاملات ہوتے ہیں کس طرح اس کو میں کم امپورٹنس دوں اور عبادت کی طرف میری زیادہ رغبت ہو۔ یہ ہمیں ایک پلان بنانا چاہیے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلان ہوتا ہے، خاکہ تو ہوتا ہے، لیکن کس چیز کا؟ کہ ہمیں شاپنگ کب کرنی ہے، نئے کپڑے کب خریدنے ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، بس انہی معاملات یعنی انہی فکر میں انہی کی پلاننگ ہوتی ہے زیادہ تر آپ دیکھا جائے تو۔ لیکن زندگی میں ہمارے جو بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے کس قدر ناراض کیا ہے اس کو سدھارنے کا، اپنی مغفرت کرانے کا، اس کا کوئی پلان ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ پلان تو بس ہوتا ہے کہ کس طرح ہم گھر کو رینوویٹ کریں، کس طرح گھر کی صاف صفائی کریں۔ یعنی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوال پوچھئے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو کون سا خیال ہمارے دماغ میں گزرتا ہے؟ کیا یہ خیال ہمارے دماغ میں گزرتا ہے کہ ہم کو اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کروانی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اپنے لیے جنت کے راستے آسان کرنے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ یا پھر یہی خیالات جب رمضان آنے والا ہے تو پھر یہی خیالات ہوتے ہیں کہ اب حلیم کا سیزن آنے والا ہے، اب شاپنگ کا سیزن آنے والا ہے، آخری عشرے میں کپڑے بہت اچھے ملتے اسی لیے سیل پہ ملتے اسی لیے آخری عشرے میں ہم کو شاپنگ کرنا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی چیز کی پلاننگ ہم کرتے، لیکن اصل جو مقصد رمضان لے کر آتا ہے وہ مقصد کا حصول ہم نہیں کرتے۔ یعنی اصل مقصد رمضان جس کے لیے آتا ہے وہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے بھی، یعنی یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو صرف تم پہ فرض کی گئی تھی، یعنی یہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ یعنی رمضان کا اصل مقصد تقویٰ کا حصول تھا۔ اور آج آپ اپنے آپ سے سوال کریے کہ کیا جب رمضان اینڈ ہونے کو آ رہا، جب رمضان کے اخیر عشرے میں ہم پہنچ جاتے تو آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا یہ تقویٰ کا حصول ہوا یا نہیں ہوا؟ حصول تو بس نئے کپڑوں کا ہوا اور جو عید کی خوشی منائی وہ ہوا۔ آپ یہ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ عید کی خوشی ہی کیسی؟ یعنی جب پورا مہینہ ہم ضائع کر چکے تو پھر وہ عید کی خوشی کیسی؟ یعنی آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ جب انسان یہ رمضان کا مہینہ ضائع کر چکا ہے تو پھر وہ عید کی کیسی خوشی ہم منائیں گے؟ تو پھر میری بہنوں کیا چاہیے کہ سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے دنوں کو، اپنے گھنٹوں کو، منٹوں کو ہم پلان کریں آنے والے رمضان کے لیے کہ کتنا حصہ قرآن ہم یعنی کتنے ٹائم میں ہم پڑھیں گے۔ اور صرف آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بس تلاوت کرتے ہی مت چلے جائیے، بلکہ ہم کو اس رمضان یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم
معنی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم پلان کریں کہ کس طرح سے ہم عبادتیں کریں گے، نفلی عبادت کے لیے ہم کس طرح وقت نکالیں گے، اور کسی کا کاروبار ہے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح اس پر تھوڑا سا رمضان میں ہم اپنا ہاتھ روک لیں کاروبار کی طرف، اور کس طرح عبادتوں میں ہم اضافہ کریں۔ اور میری بہنوں، اس بات پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے کہ رمضان کا یہ جو سنہرا موقع ہے اسے ہم کن چیزوں میں گنوا دے رہے، یعنی مال، کاروبار اور اولاد، ان چیزوں کی کثرت کی وجہ سے جو ہم یہ سنہرا موقع گنوا رہے ہیں، تو پھر یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر یہ مال، اولاد، زیورات، گھر، جس کی صفائی کے لیے، جس کو یعنی اچھا دکھانے کے لیے ہم رمضان میں کوششیں کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ یعنی اتنی کلیئر آیتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دن تمہارے مال، تمہارے اولاد، یہ تمہارے پاس جو گھر وغیرہ ہے، یہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یعنی کس چیز کو پکڑ کر ہم سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ اتنی صاف طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، بس کام آئیں گے تو وہی، یعنی تمہارا قلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر تم اللہ کے پاس آؤ گے تو پھر وہی کام آئے گا۔ تو پھر آج جب گھر کی صفائی وغیرہ میں ہم لگ جاتے ہیں تو پھر ایک اور جائزہ ہم یہ بھی لیں کہ یہ دل جو اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہونا ہے، اگر اس دل کی صفائی ہم نے نہیں کی تو پھر قیامت کے دن ہم کس قدر اللہ کے سامنے ٹھہریں گے۔ یعنی یہ جو قلب سلیم لے کر ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے، اور یہ قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی مغفرت کروائیں گے، اگر ہماری دل صاف نہیں ہوئے۔ یہ رمضان کا جو موقع ہمیں ملنے والا ہے، اگر ان موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، دل کو اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے اس مال اور وغیرہ، یعنی جتنی بھی ساری آپ فکر رمضان کے علاوہ رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہی فائدہ ہوا۔ اور پھر نئے کپڑے عید کی تیاری میں جو ہم خریدتے ہیں، تو پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے سامنے بہتر چیز کیا ہے؟ لباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى، یعنی تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہی بہتر چیز ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے یہ جو تم نئے کپڑے شوق سے خریدتے ہو، اللہ کے سامنے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو خیر بتاتا ہے وہ ہے لباس، یعنی تقوی کا لباس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لباس التقوی ذالک خیر۔ تو پھر اس رمضان ہم کو کوشش کرنا ہے کہ یہ جو رمضان کا مقصد، یعنی رمضان جس مقصد کے لیے ہمارے لیے لایا گیا ہے، اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نظر ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل پر۔ آپ احادیث کھول کے دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر بستہ ہو جاتے تھے۔ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر ہوتی تھی کہ میں کیسے تھوڑا سا کاروبار میں اپنا کم وقت گزاروں، کیسے میں عبادتوں میں اضافہ کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یاد دہانی کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، لہٰذا تم تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ہوتا تھا جبکہ رمضان آنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بار پھر آپ تھوڑا سا رک کر اپنا جائزہ لیں کہ رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اب تک گفتگو کی تھی کہ ہماری فکریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کی فکریں کیسی ہوتی تھی جب رمضان آنے والا ہوتا ہے۔ جب صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں کرتے تھے، سبحان اللہ العظیم۔ تو پھر اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اعمال ہے جو ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے کرنا ہے اور کس طرح ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ تو پھر اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نوٹ کریں گے، اور چاہیے کہ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں آپ نوٹ کر لیں، اور رمضان کے پلاننگ میں سے سب سے پہلا جو آپ کو پوائنٹ نوٹ کرنا ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہیں۔ اب اس کے اندر 2 الفاظ آپ غور سے سنیے
ایمان اور احتساب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جس نے من صام رمضانا یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے. کس طرح رکھے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ. غفر له معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے ما تقدم من ذنبه اس کے تمام پچھلے اعمال، یعنی پچھلے گناہ اس نے جتنے بھی کیے تھے اس کی ساری مغفرت ہو جاتی اگر انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے. اب میری بہنوں، یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو علماء اسے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایمان یعنی اللہ پر یقین رکھنا، یعنی اللہ کی طرف سے روزے رکھنے پر ہم کو جو ثواب ملنے جا رہا ہے، جو اجر ہمیں ملے گا، تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. یہ ہے ایمان کے ساتھ روزے رکھنا. اور احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب یعنی آپ کو امید رکھنا ہے اس اجر کا اللہ کی طرف سے، یعنی آپ اس یقین کے ساتھ عمل کریں، آپ اس یقین کے ساتھ روزے رکھیں کہ اگر میں یہ روزہ رکھوں گا تو پھر اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مجھے اس کا ثواب دے گا. یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ عمل کرنا. تو پھر سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے. آج کیا ہوتا، تھوڑا سا رک کر آپ غور کریے کہ ایک رسمی طور پر ہم ہر عمل کر رہے ہیں، یعنی رمضان آ رہا، سب روزے رہ رہے نا، تو لہٰذا ہم بھی رہیں گے. یعنی روزے کے پیچھے جو اصل مقصد بتائی گئی یہ بات ہم بھول رہے ہیں. یعنی ایک رسمی، آج کیا ہو گیا، ایک رسمی ہو گئی ہمارے اعمال. یعنی اس کے پیچھے نہ تقویٰ کا حصول ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تمنا ہے. بس چونکہ سب کر رہے اسی لیے ہم کر رہے ہیں، بس اس ڈر سے کہ ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. اب اس پلان میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہم کو شامل کرنا ہے وہ ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں. اب جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی اس پر نظر ڈال چکے ہیں کہ یہ روزے کا مقصد کیا ہے، یعنی ہم روزے کیوں رکھ رہے؟ کیا وزن کم کرنے کے لیے رکھ رہے؟ کیا اللہ کے رزق میں کمی ہو جا رہی کہ وہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا رکھ رہا؟ یا پھر کیا اللہ تعالیٰ ہم پر سختی کرنا چاہ رہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود رمضان اور روزوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کرنے کا نہیں ہے. تو پھر اصل مقصد کیا ہے ہمارے روزے رکھنے کا؟ جیسا کہ ہم نے پہلی بھی آیت پڑھی تھی کہ ہم پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ ہم پر روزے فرض کیے گئے تھے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، لعلکم تتقون. اب یہ تقویٰ کیا ہوتا؟ یعنی تقویٰ کیا ہوتا؟ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم ہر چیز کو کیلکولیٹ کریں کہ کیا یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، کیا یہ عمل شریعت میں ہے. یعنی اللہ کا خیال کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم کو عمل کرنا ہے. اس کی بہترین مثال کسی نے دی ہے کہ آپ تصور کریں کہ ایک خاردار راستہ ہے، ایک خاردار راستہ ہے جہاں پر ہر اور کانٹے اور یعنی پوائنٹڈ چیزیں ہیں. تو پھر آپ کو اس میں چل کر جانا ہے، تو آپ کس قدر اس میں چلیں گے؟ آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر نہایت ہی احتیاط کے ساتھ چلیں گے. تو یہی مثال زندگی کی ہے. یعنی یہ زندگی کا راستہ ہے، اس میں بہت سارے خواہشات وغیرہ، یعنی بہت سارے ڈسٹریکشنز ہم کو ملیں گے. یعنی کانٹوں کے طرح ہم کو ڈسٹریکشنز ملیں گے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ تقویٰ اختیار کرنا ہے. یعنی جس طرح احتیاط کر کے ہم اس خاردار راستے سے گزر رہے ہیں، اسی طرح تقویٰ کو اختیار کر کے ہمیں اس دنیا کی یعنی اس زندگی کا جو راستہ ہے، ہمیں اس راستے سے نکلنا ہے. تو روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول. ایک اور اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا مزاج ہم پیدا کریں. یعنی کیا ہوتا رمضان میں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں اور آپ باقی سارے عمل کر رہے اور خاص طور پر گناہوں سے بچ رہے. یعنی رمضان کے آتے آتے ہی ہمارے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا، لہٰذا جو بھی گناہیں ہم
غیر رمضان میں کرتے تھے ان رمضان یعنی اور رمضان میں ان گناہوں کو ہم نہیں کریں، یعنی خاص یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہوتا۔ تو اسی مقصد کے لیے روزے ہم رکھتے ہیں، اسی مقصد کے لیے رمضان لایا گیا، تاکہ یہ گناہوں سے کرنے کی جو عادت ہمیں پڑ گئی ہے نا، تو اس سے بچنے کا مزاج ہم پیدا کریں۔ تو کیا ہوتا، اب جب آپ 30 دن رمضان کے آپ لگاتار یعنی بچانے کی، گناہوں سے بچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کے لیے گناہوں سے بچ رہی ہیں، جب آپ 30 دن کنٹینیوسلی یہ اعمال کر رہے تو کیا ہوتا، ریپیٹیشن کے ذریعے سے کیا ہوتا کہ انسان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جاتا کہ اب ہم کو جو بھی ہم عمل کر رہے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس قدر فکر ہمیں رمضان کے دوران ہوتی کہ ہم کو کوئی گناہ نہیں کرنا، تو پھر یہ فکر جو انسان کے اندر آتا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، تو پھر یہ فکر کی عادت پڑ جاتی انسان کو، اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوتا کہ جب انسان رمضان سے نکل رہا ہے تو پھر وہ ایک نیا انسان بن کے نکلتا ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ ایک پورا مہینہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے کہ کیسے تم اپنے نفسانی خواہشات کو بچاؤ، یعنی کیسے اپنے خواہشات سے تم بچو۔ یعنی انسان کیا چاہتا، یعنی یہ پوری ساری خواہشات ہیں نا، یہ اس کے لیے ڈسٹریکشنز ہے، اور انسان کیا چاہتا کہ صرف خواہشات کی تکمیل ہو جائے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا، خاص طور پر یہ جو خواہشات ہماری ہوتی گناہ کرنے کی اسپیشلی، یعنی جو شیطان ہمیں ورغلاتا گناہ کی طرف، تو پھر یہ ساری خواہشات ایک طریقے سے بکسے میں بند کر دی جاتی۔ اور جیسا کہ مشہور حدیث ہے رمضان کے بارے میں، ہم سنتے آتے ہیں کہ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو بھی سرکش جنات ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بنی بنائی سچویشن، بہترین سچویشن ہمارے لیے ہے کہ اب نہ تو کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا ہے اور نہ ہی جہنم ہے جس میں ہم جا کے گرنے والے ہیں، یعنی پورے دروازے بند ہے، بس انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے اور ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے۔ تو پھر سیکنڈ پوائنٹ جو اہم ہم نے جانا کہ ہم کو چاہیے کہ روزے کے مقصد کو ہم سمجھیں۔ روزے کا مقصد ہے ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا مزاج پیدا کرنا، تقوی اختیار کرنا، یعنی تقوی کا حصول ہے روزے کا مقصد۔ دین اگین جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ ہے کہ ہم رمضان کے مسائل سیکھیں، یعنی رمضان میں کرنے والے کون سے اعمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کرنے والے کون سے اعمال پر کتنا اجر بتایا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ رمضان کے مسائل سیکھیں۔ اب ہم کو ڈاؤٹس آتے رمضان کے دوران کہ اگر کوئی غلطی سے کھا لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا، اور خاص کر جو ہم خواتین ہیں تو اگر حیض آ جائے تو روزے کا کیا مسئلہ ہے، اور اگر کسی کو استحاضہ کی بیماری ہے تو ایسے میں روزے کا کیا کرنا ہے، اگر کوئی حاملہ عورت ہے، اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، یعنی اگر کوئی بہت ہی بزرگ ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سک رہے تو ایسے میں روزے کا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ سارے مسائل ہم کو معلوم ہونے چاہیے۔ جب ہم کو روزے کے مسائل معلوم ہوتے، اب جیسے کہ اب آپ ہے اور آپ کو روزے کے تمام مسائل معلوم ہیں، تو پھر جو بھی عمل آپ کر رہے تو اس یقین کے ساتھ آپ کر سکتے کہ میں جو عمل کر رہی ہوں تو وہ 100% صحیح ہے اور مجھے سارے مسائل معلوم ہیں، لہٰذا وہ عمل میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا آج کل کہ جو بھی سنی سنائی علم ہم کو ہوتی رمضان کے بارے میں، بس اسی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ جاتے اور روزے رہتے۔ بعض دفعہ نہ ہم کو صحیح طریقے سے افطار کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تراویح کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، یعنی کون سے عمل کرنے پر آپ کو کتنا اجر دیا جا رہا، وہ اجر آپ کو نہیں معلوم ہو رہا، تو پھر کس قدر ہم موٹیویشن لائیں گے۔ تو پھر چاہیے کہ سب سے پہلے رمضان کے مسائل ہم سیکھیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر کتابیں کھول کر پڑھیں، اور جس کے پاس علم ہے اس سے پوچھیں۔ تو پھر تیسرا پوائنٹ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ رمضان کے بارے میں روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ اور میری بہنوں، یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جس قوم کے نبی پر سب سے پہلے وحی علم کے بارے میں دیا گیا تھا، اگر ہم ہی ان بیسک چیزوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے۔ یعنی آج ہم دنیاوی علم کے پیچھے بھاگ رہے، لیکن جس قوم کو جو پہلا پیغام ہمیں دیا گیا تھا وہ علم تھا، اور یہی قوم جو ہے دینی علم سے بھاگ رہی ہے اور دنیاوی علم کی تعریف کرتی ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم روزوں کے اور رمضان کے مسائل جانیں۔
تو یعنی رمضان میں کرنے کے لیے رمضان سے پہلے یعنی جو پلاننگ ہمیں کرنی ہے، اس میں 3 مین پوائنٹس ہم نے یہ جانے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، دوسرا ہم روزوں کا اور رمضان کا مقصد جانیں، اور تیسرا ہم رمضان کے مسائل جانیں۔ تو میری بہنوں، آگے انشاءاللہ ہم اور بھی زیادہ ایپیسوڈز کرنے والے ہیں رمضان کے مسائل کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ تو پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اس پروگرام کے ساتھ بنے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں آج ہم نے سیکھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب سے عزم کر لیں کہ جو بھی کوتاہیاں ہم پچھلے رمضان میں ہم نے کی ہیں تو پھر آئندہ رمضان میں ہم وہ نہ دہرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اس آنے والے رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔